نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله وصدق رسولنا الكريم الحميد الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ جو خوش نصیب بھی میری محبت بری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام پیش کرنے کا شرف کماتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں جو خوش نصیب چاہتا ہے میرا پالنہار میرے لیے اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے باواز بلند محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ صلاۃ والسلام حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا شرف کما لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین محترم کرم احباب دیوان کا اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے اس نے ہمیں اس سال ثواب کی اس تقریب سعید میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے پالنہار کے حضور عاجزانہ التجا ہے کہ جس حسی مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے پروردگار تمام مرحومین مسلمانوں کی بخشش فرما کر احس و خاص عزت مآب جناب خبیب صاحب اور شعیب صاحب برادران کے والد گرامی مرحوم غفور قاضی سلطان حمید الدین صاحب کی بخشش فرما کر بلندی درجات عطا فرمائے آمین جملہ پسماندگان خاندان خصوصاً صاحبزادگان میں صبر جمیل عطا فرمائے آمین احبابی دی بقا والدین اللہ کی معمولی نعمت نہیں ہوا کرتے بارگاہ عزتی میں ہم عاجزانہ التجا کرتے ہیں مولا والدین کا مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے تو جواب ملتا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ فقط اسی کی عبادت کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے پروردگار نے واضح کر دیا میرے بندوں دل کے کان کھول کے سن لو ایک بے عرش والا تمہارا حقیقی رب ہو میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے تو اپنی بندگی کے لیے عطا کی ہے لیکن یاد رکھو جہاں میں نے تمہیں زندگی اپنی بندگی کے لیے عطا کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وہاں میری بندگی کے ساتھ ساتھ میں نے فرض پر تمہیں بجادی رب والدین کی شکل میں عطا کر دیے ہیں جہاں میری بندگی بجا لاتے جاؤ وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے جاؤ میری بندگی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے جاؤ گے تمہاری زندگی کا حقیقی مشن پورا ہوتا جائے گا تمہیں دنیا میں بھی اپنے کرم کے رنگ میں رنگتا چلا جاؤں گا حشر کے میدان میں بھی تمہارے لیے کامیابیاں مقدر کرتا جاؤں گا سبحان اللہ سبحان کریم اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر والد کا کیا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم عطا فرمایا ہے تو جواب ملتا ہے میری امتیوں میرے غلاموں تمہارا والد تمہارے گھر کے اندر بے تاج بادشاہ ہے کہ غلام آقا کی
ہے سونے آقا میرے والد ہی مجھ سے میرے بال کا مطالبہ کرتے ہیں. شکوہ کیا، شکایت کی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے مقام سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنے غلام کو مخاطب کر کے فرمایا میرے غلام تیرے مال کی کیا حقیقت ہے؟ دل کے کان کھول کے سن لے. انتا و مالک لابیکا، تیرا مال بھی تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. تیرا باپ تیرا بھی مالک ہے، تیرے مال کا بھی مالک ہے. تیرے گھر کے اندر تیرا باپ ایک تاج بادشاہ ہے. لہذا جس طرح تیرا باپ چاہتا ہے اسی طرح کرتا جا. اپنے باپ کی چاہت کے مطابق جو بھی قدم اٹھاتا چلا جائے گا تیرا رب تیری چاہتیں پوری کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. احبابی دی بقا، گھر کے اندر والدین معمولی شان رکھنے والی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ رب نے اتنا مقام عطا کیا، اتنی شان عطا کی. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام تیرے گھر کے اندر تیرا باپ موجود ہے، تیری ماں موجود ہے. بس ان کے چہرے کو محبت بری نگاہ کے ساتھ دیکھنا تیرا کام ہے. ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر تجھے عطا کر دینا تیرا رب کا کام ہے. والدین اتنی برکتوں کا خزانہ ہے جنہیں محبت بری نگاہ کے ساتھ دیکھنا اتنی برکتوں والا عمل بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے چہرے کو محبت بری نگاہ کے ساتھ دیکھنے والے کے لیے مقبول حج کا اجر مقدر فرما دیتا ہے. احبابی دی بقا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا خالق و مالک راضی ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میرے غلام تیرے گھر میں تیرا باپ موجود ہے، دل کے کان کھول کے سن لے. اللہ کی رضا تیرے رب کی رضا میں ہے. رضا رب کے فی رضا والی. بس دنیا کی زندگی کے اندر فرش پر بیٹھ کر اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے باپ کو خوش کرنا تیرا کام ہے. ادھر فرش پر بیٹھ کر تو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے باپ کو خوش کرے گا. جو ہی باپ کو خوش کرے گا تیرا رب خود بخود تو سے خوش ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کی رضا بھی باپ کی رضا میں ہے. مقبول حج اور عمروں کا اجر بھی والدین کے چہرے کے دیدار میں ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے لیکن مالک نے جو والدین کو شان عطا کی ہے، جہاں دنیا کے شہنشاہوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے والدین کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے احبابی دی بقا، والدین بحیات ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک مایا نایاب خزانہ اور بہت بڑی نعمت عظمیٰ یقین کریں. اور اگر دنیا سے پردہ پوش ہو جائیں تب بھی انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے اس انداز میں رحمت بن کے آئے. جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا میں تمہارا سونا نبی اس شان کے ساتھ آیا ہوں. تیرا والد دنیا سے چلا جائے، تیری ماں دنیا سے رخصت ہو جائے، تیرے دوست احباب دنیا سے پردہ پوش ہو جائیں، میں اللہ کا نبی پھر بھی تمہارے رب کے بحال کروا سکتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس انداز میں فرمایا اپنی میتوں کو، اپنے مردوں کو ہدیے پیش کیا کرو، انہیں تحفے پیش کیا کرو. سونے آقا دنیا کی زندگی میں تو ہم کسی کو تحفہ پیش کریں تو کوئی نہ کوئی چیز تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں. میتوں کے لیے، مردوں کے لیے کون سا کام آنے والا تحفہ ہے؟ انہیں خوش کرنے والا تحفہ ہے. فرمایا وَإِنَّ حَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار
اگر اپنے مرحومین کو تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو تو وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے، ان کی بخشش کی دعا ہے۔ ادھر تم اپنے مرحومین آباء و اجداد والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگو گے، ادھر اللہ تعالیٰ فوراً اس دعا کو نورانی تحفہ بنا کر خلقہ مرحومین تک پہنچا دے گا۔ آقا وہ تحفہ پہنچتا ہے تو میت کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع الدرجات للعبد الصالح، اللہ نیک بندے کے درجات بلند کرتا ہے۔ میت حیران ہو جاتی ہے میرے لیے اتنے بڑے درجات کیوں بلند کیے گئے؟ فیقول یا ربی انا لی ھذا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا آخر اس وجہ سے میرا مقام بڑھا دیا گیا۔ بارگاہ عزت سے جواب ملتا ہے استغفار ولدک لک، اے مرحوم اے مرحومہ تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی، کیوں ہی اس نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تیرے حق میں اس کی مانگی گئی دعا کو اتنا قبول فرمایا، صرف تیری بخشش کا سوال ہی نہ کیا، تیرے درجات بھی بلند سے بلند تر کر دیے۔ اس لیے احبابی دی وقات اگر فقط ایک بیٹا مرحوم والد یا والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ اس ایک کی دعا کو مرحوم کے لیے دائمی خوشیوں کا سامان بنا دیتا ہے۔ تو جہاں سارے دوست احباب اولاد اکٹھی ہو کر مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، یقیناً وہ دعا ایسا رنگ لائے گی مرحوم کی بخشش کا ہی سامان نہیں بنے گی بلکہ اس کی قبر کو پیارا دوران جنتی پاک بھی بنا دے گی۔ بارگاہ عزت میں ہم یہی عاجزانہ التجا کرتے ہیں پروردگار عالم مرحوم مغفور قاضی سلطان حمید الدین صاحب کے درجات بلند سے بلند تر فرما، جملہ پسماندگان خاندان صاحبزادگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہم گناہگاروں کو بھی فکر موت فکر آخرت عطا کر کے چند روزہ زندگی اپنی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس اخلاص و محبت کے ساتھ صاحبزادگان نے اہل خانہ نے اس سال سواس کے خطوں بری تقریب سعید کا اہتمام کیا، اس نے دیگر سے بڑھ کر اجر جزیل عطا فرما، ایک سال کی اعمال کر کے اپنے مرحوم والد کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق محمد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے تمام احباب جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں جس طرف اٹھ گئی Please comment, like, subscribe and share. Please subscribe to Islam.